ہمارے ادارے سے بہت ہی تبلیغی نرخوں پر 150 روپے کے اندر یہ کتاب دستیاب ہوگی. اس کی دوسری جلد کے اندر پوری شرح و بست کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. میں حبیبہ رضوان کرنے کا تو مولانا اتحیات کے بارے میں بات چل رہی تھی. میں حبیبہ کے بارے میں ضمن بات آ جائے کیونکہ اللہ رسول علیہ السلام کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، جنت میں بھی حضور کی بیویاں ہوں گی. اور آپ حیران ہوں گے کہ شیعوں میں سے بھی جو اتنا بڑا سخت تھا نا، علامہ مجلسی، اس نے بھی بہار الانوار میں لکھا کہ حضور کی جو خصوصیات ان میں سے یہ بھی ہیں کہ جو عورتیں یہاں آپ کے نکاح میں ہیں یہ وہاں بھی ساری آپ کے پاس ہوں گی. اللہ یہ نہیں کرے گا کہ آپ کی بیویاں دوسروں کے پاس جائے. اب ظلم کا کیا کیا جائے کہ لوگ جد میں اندھے ہو جاتے ہیں. تو یہ میں بات بتا رہا تھا، تقابل اربع بہت ضروری ہے منکرین حدیث کے لیے کہ 4 آدمی اٹھے جنہوں نے کہا حلف اٹھا کر کہ اللہ کو حاضر ناظر ہم کر کے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی نماز ہے. قرآنی نماز انہوں نے لکھی، موٹی موٹی کتابیں. عبداللہ چکرالوی تھا، پھر ایک رفیع الدین تھا، حشمت علی تھا، 4 قرآنی نماز. آپ وہ دیکھیں گے نا تقابل اربع نمبر 1 خانے پر شروع سے ایک بات پر متفق نہیں ہو، نہ نماز شروع کرنے پر، نہ ختم کرنے پر، نہ رکوعوں پر. کسی نے کہا نمازیں صرف 3 ہیں، کسی نے کہا 2 ہے، کسی نے کہا 4 ہے، کسی نے کہا 5 ہیں. قرآن سے جو ملا، کسی نے کہا رکھتے اتنی ہیں جتنی مسلمان پڑھتے ہیں، کسی نے کہا ہر نماز کی صرف 2 ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی ٹیلی ویژن بند کر لیں پھر بات کر لیں ہمارے ساتھ. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ہیں؟ جی آپ اپنی پچھلی آواز کو تو بند کریں نا، جو ٹیلی ویژن کی آواز آ رہی ہے بند کریں. جی مولانا. حیران. اب کسی نے کہا 2 سجدے ہیں نماز رکعت میں، کسی نے کہا 1 سجدہ، کسی نے کہا قبلہ کی طرف پڑھنی ہے، کسی نے کہا نہیں قرآن بتاتا ہے کہ جو فجر کی نماز ہے ادھر یہ مشرق کی طرف منہ کر کے سورج ادھر چلے جائے تو 4 نمازیں دیکھیں گے نا آپ کہیں گے توبہ توبہ توبہ. یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں حدیث نے فساد ڈالا ہوا. حدیث کی برکت سے تو ساری نماز شیعوں کی، خارجیوں کی، سنیوں کی، اور ایک صرف سنتوں میں فرق ہے کہ یہ چیز جو ہے ہو جائے بہتر ہے، ورنہ نہیں. نقشہ جو ہے اس کا پوری ہے کہ کھڑا ہو قبلہ رخ، اللہ اکبر زبان سے کہے، سورہ فاتحہ پڑھے، پھر قرآن پڑھے، رکوع کرے، سیدھا کھڑا ہو، 2 سجدے کرے، پھر آخر میں درمیان میں تشہد پڑھے، آخر میں اور آخر پر جا کر کہے زبان سے السلام علیکم. یہ ہے وہ نماز جو ساری امت کی ایک حدیث کی برکت. وہ 4 نمازیں رسالہ تقابل اربع کیا میرے کتب خانے سے لوگ چوری کر لیتے، وہ ملے نا مولانا نور حسین گرداخی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ مان جائیں گے کہ توبہ توبہ. یہ منکرین حدیث جو ہے دین کا مذاق اڑانا چاہتے. قرآن میں سے 4 نمازیں نکالی، ایک بات پر متفق نہیں ہوئی. دوسرا گروہ اگر منکرین حدیث نہیں تو دوسرا میرا ساتھی ہو سکتا ہے جو جعفری ہو. شیعہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ نہیں، یہ آپ پڑھتے ہیں، یہ کہاں قرآن میں، اتحیات کہاں قرآن میں. یہ باتیں ان کی بیوقوفی جو کہتے ہیں نا ایسے، وہ جاہل ہے، کہ جعفری کو بھی نہیں جانتے. ورنہ نماز میں جو پڑھتے ہیں وہ اس سے کیا پوچھیں گے ہم کہ چھوڑو اور باتوں کو. جو تم کہتے ہو شروع میں اللہ اکبر، رکوع میں جاتے اللہ اکبر قرآن میں ہے؟ کوئی اللہ اکبر نہیں. اللہ ویسے کہتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرو، لفظ اللہ اکبر قرآن کا لفظ نہیں ہے. یہ ایک بات. اور دوسری بات کہ جو تم سبحان ربی العظیم و بحمدہ یا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہو، یہ کہاں سبحان ربی العظیم و بحمدہ قرآن میں؟ سبحان ربی، یہ شیعوں کی بات کر رہا ہوں. درمیان میں آپ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. جو بھی پڑھ رہے ہیں کہاں ہے؟ درود شریف بھی نہیں. حکم ہے درود پڑھو، لفظ تو نہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں حدیث کے لیے. اتحیات کا میں بتا دوں شیعہ دوستوں کو کہ اتحیات شیعہ مذہب میں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے جو چھوٹی نمازیں لکھ دی ہیں نا مختصر، کہ اس سے گزارا ہو جاتا ہے. وہ کیا کہ آدمی اتحیات پر بیٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہ کم سے کم تشہد ہے جسے وہ کہتے ہیں نماز ہوگی. یہ مختصر ترین، مگر مکمل پڑھیں گے نا اتحیات، میرا آدھا گھنٹہ خرچ ہو جائے گا جو شیعوں کا اتحیات. کوئی پڑھے تو صحیح. اگر سیکھنی ہے تو میں بتا دیتا ہوں العروۃ الوثقی سید کاظم، جس کی کتاب کی آگے انہوں نے شرح لکھی، اتنی بڑی اونچی کتاب العروۃ الوثقی کہ اگر اہل بیت کا دامن پکڑتے اس کتاب کو لو کاظم، وہاں پڑھو اتحیات درمیانی اور آخری، پتہ چلے کہ اتحیات ہے ہی نہیں اور کتنا لمبا ہے. ہم تو اتحیات للہ وصلو اتنا لمبا ہے کہ آدمی حیران رہتا، دعائیں دعائیں.
تو علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. اپنے مسلکوں سے بھی واقف ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ سارے ایک ہو جائیں گے کہ کوئی بات نہیں یار، وہ چھوٹی سی چھوٹی ہے، لمبی نمازیں بھی ہیں. یہ شیعہ دوست اگر کبھی ملے تو میں اس کو دکھا دوں گا، کیا پوری اتحیات یاد کرو. جی مولانا، دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ کیا رسول اللہ یا رسول اللہ کہنا درست ہے؟ اب اس بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ ایک تو ہے یا رسول اللہ استغاثہ کے لیے، سچ میں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ دنیا جو ہے نا حضور کو دے دی ہے، آپ ہی رزق دیتے ہیں، آپ ہی شفا دیتے ہیں، سارے کام آپ کے اختیار میں ہے. اللہ بالکل نہ صرف آئینی حکمران ہے، سربراہ، کام سارے حضور کر رہے ہیں. ایک تو اس لیے پکارے گا کہ یا رسول اللہ میرا یہ کام کریں. یہ تو عین شرک، دین کے خلاف، دین کی جڑ کاٹنے والی بات. اللہ نے دنیا بنائی ہے، کسی کے حوالے نہیں کی، خود ہی چلا رہا. الا لہ الخلق والا بنایا بھی آپ ہی ہے، حکمران بھی خود ہی ہے، کسی کا دخل نہیں، نہ فرشتہ، نہ نبی، نہ ولی. دعا بھی کرتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، قبول کرے نہ کرے، وہ ان سے زیادہ جانتا کہ کام یہ ہونا چاہیے. ان کو کیا پتا، یہ تو کہہ دیتے ہیں ایسا کر دے، اللہ پھر سمجھاتا کہ نہیں یہ نہیں بہتر، میں نہیں مانوں. کتنی دعائیں رد کر. تو اس لیے تو یہ یا رسول اللہ نہیں تھی. ایک ہے کہ کوئی نہیں مقصد، نہ کچھ مانگنا ہے، نہ کوئی بات، محبت اور عشق میں آدمی پکارتا، ہائے ماں، ہائے اماں، ہائے، ایسے ہی وہ حضور کو یاد کر کر کے روتا ہے، پڑھتا. اس کو کوئی برا نہیں کہتا، کسی نے نہیں منع کیا، نہ اہل حدیث نے، نہ دیوبندی نے. یہ بات ہی الگ ہے. کئی ایسے اشعار ہوتے ہیں، کئی ایسی نعتیں، نظمیں ہوتی ہیں کہ سنانا وغیرہ مقصود نہیں ہوتا. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا ادب میں یہ اسٹائل موجود ہے کہ بے جان چیزوں سے خطاب کرتے ہیں، یا کہتے ہیں ان کو، جیسے اقبال کہتے ہیں اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو. ندی جو ہے نا گنگا کی دریا، اس کو اے کہہ رہے یار بھی میں، اے رود آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. کئی جگہ ایسے آتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتھر کو کہہ رہا کہ اے حضرت میں جانتا ہوں کہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میرے نبی نے تجھے کہہ رہے، اس کو بلا رہا ہے حجر. اب ہے ایمان کے پتھر سنتے ہیں، ہندو ہو جائیں پھر پتھروں کو مانے نہیں، بات کر رہا ہے، انداز ہے. حدیث میں جو دعا کہ جب چاند دیکھو کیا ہے، ربی و ربک اللہ، آخر کہاں خیر میرا رب بھی اللہ ہے، چاند تیرا رب بھی اللہ. چاند اتنے ہزار میل دور ہے، کیا وہ دیوتا ہے کہ سنتا؟ ربی و ربک اللہ خطاب ہے. تو بیوقوف لوگ ڈرتے، کبھی آپ کہتے ہیں یا ارض ربی و ربک اللہ، اے زمین میرا رب بھی اللہ، تیرا رب بھی اللہ. تو بے شمار دعائیں ہیں. یہ اور قسم کا یا ہے، اس کا سننے سنانے سے یا مدد مانگنے سے کوئی تعلق نہیں. یہ بھی شک ہے. دکھی ہوتے ہوئے آخر مولانا حالی اہل حدیث سے الطاف سے کیسی نظم ہے، اب اخباروں میں آتے کئی صفحے کی، اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے. اب یہ جیسے ماں کو یاد کرتا ہے نا آدمی دکھ میں، ماں سن نہیں رہی، نہ مقصد حضور کو یاد کر رہے ہیں کہ جو تیری امت کا حال ہو گیا اللہ کے رسول، دعا کا وقت. تو یہ چیز اور ہے بالکل. یہ اس پر پورا رسالہ لکھا ہے بریلوی عالم نے بھی کہ استغاثے کی قسمیں، نام نہیں اب یاد آ رہا، فیض ہے غالباً ان کا نام. یہی فرق کی ہے کہ ایک ندبہ کے لیے ہوتا چیخ پکار کے لیے، اس کا جو سننے سے تعلق جوڑتا ہے احمق، وہ یا اور ہے. ایک مدد مانگنے کے لیے اور ایک ہے درود و سلام کے لیے. نہ مدد مانگنا ہے نہ سنانا ہے، عقیدت اور محبت کا آدھار. اس کے لیے آپ دیکھیں خطبات بہاولپوری اب ہمارے اہل حدیث دوستوں نے شائع کی ہیں. حافظ عبداللہ بہاولپوری شروع میں جو نظم لکھی ہوئی ہے اس میں حافظ صاحب سے خطاب ہے، کیا ہے بہاولپوری تو نے یہ کیا، سارے بہاولپور کو رنگ دیا. اب بہاولپوری صاحب سنتے نہیں. تو اس طرح اگر کوئی عقیدت کے طور پر کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سن، یہ بات ہی اور قسم کی. اس میں کیا شرکانہ ہے، کوئی حرج نہیں. اس لیے شاہ ولی اللہ، مولانا قاسم نانوتوی، رشید امنگوئی سارے لکھتے تھے کہ یہ دروشی بہت چھوٹا ہے، بڑا پیارا ہے، دل میں حرارت پیدا ہوتی ہے جیسے سچ مچ حضور کی خدمت میں حاضر ہوں، مگر بشرطے کہ وہ آپ کو عالم الغیب اور حاضر